سنیں گے۔ حقوق کے باب میں ہم بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ عورت کو مرد کے لیے کیسا ہونا چاہیے۔ یہ بات زندگی کے سفر کے درمیان سے نہیں شروع ہو جاتی، یہ فریضہ اس وقت ادا ہوتا ہے جب ماں باپ اپنے بیٹے کے لیے رشتے کی تلاش میں نکلتے۔ ازدواجی زندگی کا سفر جس قدم سے شروع ہوتا ہے یہ فیصلے اس وقت کیے جاتے ہیں۔ تو قصور تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں، اگر ازدواجی زندگی میں کوئی خرابی نظر آ رہی ہے تو اس کا قصور صرف میاں بیوی کا نہیں بلکہ اس قصور کا بیشتر حصہ ماں باپ کے کندھوں پر جا کے پڑتا ہے کہ جو رشتے کی تلاش کرتے اور رشتے کے فیصلے کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ۔ فرمایا دنیا متاع ہے، ساز و سامان ہے، اس کے اندر اللہ کی نعمتیں سامان ہیں، راحتوں کے سامان ہیں، برتاؤ کے سامان ہیں، برتنے کے سامان ہیں، معیشت ہے، معاش ہے، راحتیں ہیں، ساری دنیا سمجھے مال و دولت ہے، اسباب اور ذرائع کی بری ہوئی دنیا ہے، ایک متاع ہے، دولت ہے۔ اور فرمایا اس دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر بہترین دولت نیک بیوی، المرأۃ الصالحہ۔ اب یہاں المرأۃ الجمیلہ نہیں کہا، یہ فرمایا ہو کہ ساری دنیا کی دولتوں سے بڑھ کر بہترین دولت حسین و جمیل بیوی ہے، یہ نہیں فرمایا۔ کچھ اب پلے پڑ گئی بات، پہلے نہیں سمجھ آئی تھی، پہلے خالی واہ واہ بھی تھی۔ ماں باپ جب بیٹے کے رشتے کے لیے نکلتی ہیں تو میں سوال کرتا ہوں آپ میں سے ان لوگوں سے جو ماں اور باپ کے درجے میں ہیں کہ کتنے والدین ایسے ہیں جو اپنے بیٹے کی تلاش کے وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ اس ترجیح کو سامنے رکھتے ہیں کہ سب سے بہتر متاع اس دنیا میں نیک بیوی ہے۔ ان کی ترجیح تو کچھ اور ہوتی ہے، ان کی ترجیح تو وہ بھی آگے بیان آ رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو بیان نہ فرما دی، صرف ہم نے ہی ان کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا جو بیان نہ فرمایا۔ تو ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا میں بہترین متاع نیک اور صالح بیوی ہے۔ تو پتہ چلا کہ بیٹے کے لیے رشتے کی تلاش میں جب نکلیں تو اور ترجیحات بھی ذہن میں رکھیں، مگر سب سے پہلی اور اولی ترجیح اس بچی کا نیک اور صالح سیرت کا حامل ہونا ہے۔ یہاں سے خیر کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اور ایک ماں باپ کو کیا قصوروار ٹھہرائیں، لڑکے جو سامنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے، افسانے پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے ہیں اور تخیلاتی شکلیں ان کے ذہنوں میں نمونے بن جاتی ہیں۔ جیسے اب جب یہ شادی کے لیے نکلتے ہیں تو کوئی شخص اور کوئی جوان بھی آئینے میں اپنی شکل کو نہیں دیکھتا، وہ چاہتا ہے میں جیسا بھی ہوں اس کی کوئی پرواہ نہیں، مگر بیوی وہ ملے جس پر پریاں بھی رشک کریں۔ ہم غیر حقیقت پسند ہو گئے اور اپنے نفس اور جان پر ظلم کرنے والے ہو گئے۔ ایک نوجوان تھا، وہ میرے پاس آتا رہا، اس نے کہا بھی میں نے شادی کرنی ہے، اس کو بھیج دیا فلاں جگہ ایک رشتہ ہے گھر میں، وہ ریجیکٹ کر دیا، پھر ایک اور جگہ بھیجا وہ ریجیکٹ کر دیا، اور جگہ بھیجا وہ ریجیکٹ کر دیا۔ ایک دن میں نے اس کو پکڑ لیا گردن سے، اکیلے بیٹھا تھا، تو میں نے پوچھا آپ کیوں ریجیکٹ کر آتے ہیں، اتنے رشتے اچھے رشتے تھے۔ اس نے کہا جی وہ خوبصورت نہیں ہوتی۔ میں نے اس کے کان کو پکڑا اور شیشے کے سامنے کھڑا کر کے ایک چھوٹا سا گھونسا مارا۔ میں نے کہا بے حیا، کبھی اپنی شکل بھی شیشے میں دیکھی؟ کبھی اپنی شکل بھی دیکھی؟ ان معصوم بیٹیوں کو رد کر کے آتے ہو، اور میں نے بتایا کہ وہ ساری کی ساری بچیاں تم سے زیادہ خوبصورت تھیں۔ نوولسٹک سوچ بن گئی ہے، رومانوی سوچ، تخیلاتی سوچ۔ تو اس میں کچھ نوجوانوں کا بھی قصور ہے، اس معاشرے کے جو حالات ہیں وہ بھی بڑے اونچے چلے گئے، اور وہ یہ نہیں دیکھتے
کہ اگر آپ کی طلب ایک خاص قسم کی حسین و جمیل بیوی کو اپنی رفیقہ حیات بنانا ہے تو کم از کم یہ بھی تو سوچیں کہ اس جس غریب بچی کو آپ لا رہے ہیں وہ بھی انسان ہے، اس کے سینے میں بھی دل ہوگا، اس کا بھی کوئی تصور ہوگا، اس کی آنکھیں بھی چاہتی ہوں گی بھی میرا شوہر بھی کوئی حسین جمیل ہو۔ کبھی یہ نہیں دیکھا اس کے جذبات کا؟ مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں تو جیسا بھی ہوں، میں تو جیسا بھی ہوں، میں تو غلمان ہوں، میں تو جیسا بھی ہوں، میں تو حسن کا پیکر ہوں۔ مرد نہ اپنا رنگ دیکھتا ہے، نہ فیچر دیکھتا ہے، نہ قد دیکھتا ہے، نہ حالات دیکھتا ہے، بس بیوی اس کی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بہشت کی حوریں بھی رش کریں۔ اپنے آپ کو حقیقی زندگی میں لانا چاہیے، نیچے لاؤ، عملی زندگی میں لاؤ، اور طبیعت میں اعتدال پیدا کرو، توازن پیدا کرو، حقیقت پسند بنو۔ جب آپ اپنے جذبات کو رکھیں اپنے سامنے تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس مسئلے پر دوسرے کے جذبات کو بھی خود سوچیں اور پھر جا کے اعتدال پیدا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہی شخص ہے جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ اس ایک حدیث کے اصول کو اپنا لیا جائے تو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو والدین کی خرابی، بہت ساری خرابی والدین، کئی گھروں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، بچوں کے رشتے نہیں ہوتے، یہ بیٹیاں ملتی ہیں بڑی لیکن اتنی خوبصورت نہیں ہوتی۔ تو ساری چیز یاد رکھ لیں، یکجا نہیں ملتی۔ عین ممکن ہے کہ آپ جس خوبصورتی کے پیچھے مارے پھر رہے ہیں وہ خوبصورتی جب ملے تو خوبصیرتی نہ ملے۔ ممکن ہے کہ خوبصورت ملے مگر خوبصیرت نہ ملے، اور ممکن ہے خوبصورت ملے لیکن اس کے ساتھ تکبر آ جائے، پھر ماں باپ کی خدمت نہ کرے، پھر رعونت ملے۔